حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کوئی کام بتائیں مجھے، میں کروں تو میری دنیا بھی بن جائے آخرت بھی بن جائے، کوئی کام بتائیں، کوئی حکم۔ آپ فرماتے میری جیب میں پیسے بھی تھے، حضور کہتے تو میں کنواں بھی کھدوا دیتا، سرکار فرماتے تو میں کسی مسجد کی جگہ میں وسعت بھی کر دیتا، کوئی حکم بتائیں۔ تو کہتے حضور نے عجیب حکم بتایا، فرمایا اعزل الاذی عن طریق المسلمین، فرمایا ابو بردہ اگر تو نے نفع والا کام کرنا ہے نا جس سے تیری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، تو فرمایا جب تو رستے میں چل رہا ہو نا تو جو چیزیں کسی کو تکلیف دینے والی ہو وہ رستے سے اٹھاتا جایا کر، وہ چیزیں رستے سے، مشکل کام ہے، خاصا مشکل ہے نا جی، رستے سے چیزیں اٹھاتے جایا کر، یہ وہ کام ہے جس سے تیری دنیا بھی بنے گی اور تیری آخرت بھی بنے، تجھے نفع ملے گا، تکلیف دینے والی چیزیں رستے سے اٹھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اب میں بھی تنگ ہی کروں گا، ہمارا دعویٰ ہے نا کہ میں اچھے کے ساتھ اچھا ہوں اور برے کے ساتھ، یہ کوئی کمال کی بات ہے، برے کے ساتھ تو سارے ہی برے ہوتے ہیں، اچھے کے ساتھ تو سارے ہی، کمال تو یہ ہے کہ میں اچھے کے ساتھ بھی اچھا ہوں اور برے کے ساتھ بھی اچھا ہوں، یہ کمال ہے، یہ کاہے کا کمال ہے کہ جس طرح کا وہ اس طرح کا، یہ کوئی کمال نہیں۔ میرے بھائی حضرت جناب خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے حضرت محبوب الہی سے وہ مرید کہنے لگا حضور آپ ہمیشہ درگزر کی باتیں سناتے ہیں، لوگ تنگ کرتے ہیں، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو میرے رستے میں کانٹے بچھائے گا میں بھی اس کے رستے میں کانٹے بچھاؤں گا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹا نہیں، کوئی کانٹے بچھائے تو کانٹے اٹھا لیا کر۔ اس نے کہا حضور نہیں میں نے بھی کانٹے بچھانے ہیں۔ تو آپ فرمانے لگے آدھی سڑک پہ تو نے بچھا دیے، آدھی پہ اس نے بچھا دیے، تو جتنے لوگ گزرے گے سب کے پیر زخمی ہو جائیں گے، پھر تو سارا روڈ کانٹوں سے بھر جائے گا۔ کوئی اٹھانے والا بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی کانٹے چننے والا بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا شخص موجود ہو جو رستوں کے کانٹے اٹھائے۔ میرے بھائی راہ کے ہم پر حقوق ہیں، رستے کے ہم پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں بیٹھنے پہ منع کیا، لیکن فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو تمہیں 5 کام کرنے پڑیں گے۔ گرمیوں میں جس کا دل کرتا ہے نا کہ کھلی ہوا میں بیٹھوں، بیٹھ لے پر 5 کام کرے، یہ بخاری ہے۔ جس کا دل کرتا ہے نا سردیوں میں گلی میں بیٹھوں دھوپ لوں، تو پھر وہ کتنے کام کرے گا؟ بولیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کیا کرے تو رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رستے کا حق ادا کرو، 5 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو نظریں نیچی کر کے بیٹھو، اس کو بھی اس کو بھی، آنے والے کو بھی اور جانے والوں کو بھی دیکھنے کی تمہیں اجازت، رستے میں بیٹھنا ہے تو پھر نظریں نیچی کر کے بیٹھو۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط ہے، یہ شرطیں 5 لگائی نبی پاک نے، یہ بخاری ہے۔ فرمایا رستے میں بیٹھنا ہے تو دوسری شرط تمہارے لیے یہ ہے کہ جتنی چیزیں تکلیف دینے والی رستے میں پڑی ہوں گی وہ بیٹھنے والے نے اٹھانی ہے۔ اس نے ایک نیا وہاں بیٹھ کے اذیت والا کام نہیں کرنا، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے چونکہ رستے میں وہ بیٹھا ہے، تکلیف دہ چیزیں اٹھائے گا۔ اور تیسری شرط نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پر ضروری ہے کہ تم نے سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے، رستے میں بیٹھنا ہے تو سلام لینے والے کا جواب جلدی دینا ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ تم نے رستے میں بیٹھے بیٹھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے۔ یہ 5 کام کرنے ہیں، پھر تمہیں رستے میں بیٹھنے کی اجازت ہے، یہ رستے کا حق ہے، اس کو ادا کرو تو رستوں میں بیٹھو۔ لیکن اگر صرف غیبتیں کرنے بیٹھنا ہے، اگر معاذ اللہ صرف لوگوں کو دیکھیں، اور ہم نے بزرگوں کو یہ کام کرتے دیکھا، ہمارے حاجی ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا گلی سے گزر رہے تھے، سنگی ان کے ساتھ تھے، تو کہتے ہیں کہ ایک بی بی بغیر پردے کے جا رہے تھے، نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے، بچی کو بغیر پردے کے جا رہی، تو ایسا فرمان لگے پتر پردہ کر۔ بچی کسی امیر گھر کی تھی، کچھ پڑھی لکھی بھی تھی، غصہ کر گئی، پتر پردہ کر، اس طرح منہ کیا پتر پردہ کر، مسلمانہ دیا تیاں پردہ کر دیا نے، وہ کہنی بابا جا اپنا کام کر۔ عائشہ فرمانے نے پتر میں کام بھی لگا، میرا ہی کام بھی صبح شام، میں کام بھی لگا ہوں بڑھے بارے میں اور کی کرنا ہے، میرا صبح شام کام یہی ہے، جڑا بندہ مندہ کام کرے انہوں چنگا دسنا، تو جڑا چنگا کرے وہ استقامت دی دعا کرنا، میں کام ہی لگا ہوں، میری ڈیوٹی یہی ہے۔ تو بچی مسکرا پڑی، کہنے لگی بابا دیا تو جواب ہے پر تیرے لفظوں میں مٹھاس بڑی ہے۔ اس نے اسی وقت نقاب کر لیا، رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے کا حق بھی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی کرنی ہے، ایسے تھوڑی ہے کہ راہ میں بیٹھ جائے،
ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کے ساتھ ایک جہاد پہ گئے، مجاہدین کے ساتھ سامان ہوتا ہے، سامان سفر، کہتے ہیں کہ جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو رستے تھے وہاں، تو رستوں میں تھوڑا تھوڑا صحابہ نے سامان رکھ دیا۔ ہمارے ہاں تو جو آدمی بڑی گاڑی پہ بیٹھا ہو اس کو تو آپ ہارن بھی نہیں دے سکتے، تو حال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہے اس لیول کا اس کا روب ہے نا جناب، اس کو تو آپ ہارن بھی، اور اگر آپ نے دے لیا تو وہ شیشہ نیچے کرے گا تو کہے گا تو جڑی آگ بجھاڑی تو لنگ جانا پہلا، چونکہ وہ اب اس کی مرضی ہے، چونکہ شہنشاہ وقت چڑھے ہوئے ہیں۔ اور پارکنگ کا مسئلہ اتنا خوفناک ہے کہ بڑے بڑے سیانے بندے گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا دیں گے، آپ ڈھونڈتے پھریں، اللہ خیر کرے، اس کو پتہ ہے کہ گزرنا ہے، اس کو خبر ہے کہ یہ گاڑی والے کو تکلیف ہوگی لیکن بس گزر جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، آپ کیسے رستہ روک سکتے ہیں کسی کا؟ یہ رفائی جگہ ہو گئی، ختم ہو گیا معاملہ۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ابو داؤد شریف ہے، فرماتے مجاہد تھے، جہاد کرنے گئے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہمارے ساتھ سامان تھا، رستوں میں رکھ دیا۔ اس علاقے کے کچھ لوگوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رستے تھے، ہم نے گزرنا تھا اور مجاہدوں نے پڑاؤ کیا تو سامان رکھ لیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کی ڈیوٹی لگائی، ابو داؤد شریف پڑھ رہا ہوں اس کو یاد رکھنا، حضور نے ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ جا کے اعلان کر دو کہ جس شخص نے کسی کا رستہ روکا ہے اس کا کوئی جہاد نہیں، اس مجاہد کا کوئی جہاد، اس کو کوئی ثواب نہیں جہاد، رستہ روک کے کھڑا ہے لوگوں کا، اذیت دے رہا ہے، یہ کون سا جہاد کر، کوئی اس کا تعلق نہیں اس بات سے، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ رستے میں کھڑے ہو کے چلے جانا، شادیوں پہ، بیاہوں پہ، جہاں مرضی ٹینٹ لگا لینا، اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے رات کے وقت بڑا لمبا ایک رستہ ہم نے طے کیا، اور جب ہم وہ رستہ طے کر کے ایک جگہ پہ پہنچے تو بجری کا ڈھیر تھا، کیا کر سکتے ہیں آپ، کدھر گاڑی جائے گی، اور بعض اوقات آپ ایسی جگہ پہ الجھ جاتے ہیں جہاں سے گاڑی بیک بھی نہیں جا سکتی، لیکن وہ جس نے گرائی ہے وہ مالک ہے گلی کا، وہ کہتا ہے 4.5 فٹ میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے، کسی کی جرت ہے جو مجھے کہہ سکے بھئی یہ شارع عام ہے، اب تیری ملکیت خدا کا خوف کر، تھوڑا سا خیال کر۔ موٹر سائیکل کھڑی کرنے والا اس احتیاط سے موٹر سائیکل نہیں کھڑی کرتا کہ کوئی اگر گزرنا چاہے گا تو اس کے لیے آسانی ہو۔ ہم سمجھتے ہیں دین تو نماز پڑھنے کا نام ہے، دین تو کالا بکرا ہر جمعرات کو ذبح کرنے کا نام ہے، دین تو اچھی اچھی تقریریں کرنے کا 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ محفل سجانے کا نام دین ہے۔ یہ کون معاملہ ہے جدھر دل کیا جو مرضی کرے، اور آپ کہہ نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر آپ کہیں گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ جناب اتنی کاہے کی جلدی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، بس 5 منٹ میں آیا ہوں۔ آپ تھوڑی احتیاط کریں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل جو امتیں تھیں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص جگہ تھی، عبادت گاہوں میں لوگ نماز پڑھتے تھے، ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی۔ جب حضور تشریف لائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور نے فرمایا لو بھی میرے قدموں کی برکت سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، اب تم جہاں نماز کا وقت آئے مصلی بچھا کے پڑھ لینا، نماز ہو جائے گی، صرف مسجد میں نہیں، گھر میں بھی، چوک میں بھی، جہاں بھی موقع ملے۔ لیکن حضور نے فرمایا جہاں سے لوگ گزرتے ہو نا، شارع عام ہو، وہاں تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں نماز نہ پڑھنا، سائڈ پہ ہو کے پڑھنا، ایسی جگہ جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے جتنے پبلک پلیس ہیں، جتنے مقامات، اور آپ کسی کو کہہ دینا تھوڑی سی یہ جگہ چھوڑ دو تو کہتا یہ نہیں مجھ سے ہو سکتا، اور دیکھیں تو ویسے ہی ساری گلیوں میں پکتی ہے۔ گھر میں چونکہ وہ ظاہر ہے وہ کوئلے ہوتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے تو پھیل جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کسی کو کہ دیگ اندر پکاؤ، ہے طاقت جی؟ تو جنائیوں میں سیاح تو منجی بھی ایک نال ڈال لیتا ہے، پھر تو کام ہی مکانا، تو وہ اب اس نے چاول بھی اسی میں بھگونے ہیں، سارے کام بھی، چونکہ گلی ہے، اور 4.5 فٹ ہم نے بھی چھوڑی ہے، تو جے کوئی 6.5 فٹ چھڑ لے تو پھر تو مشکل ہے لگن دے تھے، پھر تو کام ہی ختم ہوا۔ بھائی دین یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہاں نماز ادا نہ کر، اس لیے کہ لوگوں نے یہاں سے گزرنا ہے، اور تو نے یہی دیگ رکھوا لی اور دیگ دینی اللہ کے نام پہ، اور سارے مسلمانوں کو لائن میں لگایا ہوا ہے، تکلیف ہو رہی ہے کہ گزر نہیں سک رہا، لیکن چونکہ اللہ کے نام پہ دینی ہے، لہذا کسی شخص کی طاقت نہیں کہ وہ بنا بھی کر سکے۔ چیزوں کو دیکھیں، ان کو غور کریں۔ یہ جس دین کے میں اور آپ ماننے والے ہیں، اس دین میں حسن ہی بڑا ہے، اس میں تو وقار ہی بڑا ہے، اس میں تو پیار ہی بڑا ہے،
اس میں تو وہ رہنائی ہے، اس میں تو وہ برکت ہے، اس میں تو وہ قرار ہے کہ انسان کی روح ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے الحمدللہ ہم دین پڑھتے جاتے ہیں نا، ہمارا یقین اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، ایمان میں اور پختگی آتی ہے، یار اتنا کرم، اتنی عطا، اتنا حسن۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے سرداروں میں سے اکیلے تھے جو بوڑھے ہو گئے تھے اور مکے میں رہ گئے تھے، بڑے سردار تھے۔ کلمہ بھی انہوں نے فتح مکہ کے بعد پڑھا۔ جناب عمر فاروق کا زمانہ جب آیا تو حضرت عمر گئے مکہ مکرمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے نا دوبارہ اپنے دور میں، تو جا کے مکے والوں سے پوچھا کوئی مسئلہ تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا حضور ایک مسئلہ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی حویلی کو جو رستہ جاتا ہے نا، اس رستے میں کچھ جگہوں پہ پانی گزرتا تھا تو انہوں نے بڑے بڑے پتھر رکھ کے نا تو رستہ بنا لیا۔ تو اب ہمارے لیے یہ مشکل بن گیا کہ ہم گزر نہیں سکتے۔ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے کہ تمہیں انہیں کہنا چاہیے تھا کہ حضور ڈر لگتا تھا، کہا نہیں۔ فرمایا چلو تمہیں لگتا ہے، مجھے تو نہیں نہ لگتا۔ حضرت ابو سفیان ویسے بھی بڑے تھے، برادری کے بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، پر حضرت عمر پہنچ گئے، دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آئے تو کہا جناب یہ روڑے پتھر آپ نے رکھے ہیں رستہ بنانے کے لیے؟ کہاں؟ تو فرمانے لگے پھر باہر آئیے ذرا، اٹھانے بھی آپ نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو وہ میں ہوتا تو میں تو جھگڑا کرتا، میں ہوتا تو میں تو کہتا کہ میرا 4,500 ووٹ ہے، میرا تو جناب 5-6 ہزار آدمی میرے کہنے پہ ووٹ کاسٹ کرتا ہے، مجھے ہی کہہ دیا تم نے، مجھے کہہ دیا یہ تم نے، اتنی جرت، میرا قبیلہ، میری برادری، میرا یہ میرا وہ، یہ رستہ، بڑی داستانیں ہیں نا ہمارے پاس۔ وہ جو جس نے اپنی دکان کے آگے پھٹا رکھا ہوا ہے اس کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ تم نے غلط کیا ہے، حالانکہ شارع عام پہ وہ بیٹھا ہے، لیکن آپ منع نہیں کر سکتے، کہہ نہیں سکتے۔ جناب سیدنا عمر فاروق نے کہا حضور آئیے، اٹھانا بھی آپ نے۔ جناب ابو سفیان کیا بات ہے صحابہ کی۔ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے حضرت عمر سے کہ لوگوں نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، اگر یہ مجھے بتاتے تو آپ کو تکلیف نہ کرنا پڑتی۔ آپ نے فرمایا عمر میں اپنی بالکل توہین نہیں سمجھتا، رکھے میں نے ہیں تو اٹھاؤں گا بھی میں، بس ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے اٹھاتے ہوئے دیکھتے بھی جائیں اور مجھے معاف بھی کرتے جائیں، تاکہ میری جو قیامت کی گواہی ہے وہ میرے حق میں درست ہو جائے۔ میں اٹھاؤں گا، میں تیار ہوں، ابھی اٹھاتا ہوں۔ یہاں جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، سخت اختلاف ہے ہمیں بہت سارے حکومت کے رویوں سے، لیکن اگر کسی جگہ گورنمنٹ آ کے کہتی ہے کہ یہ جگہ سرکاری ہے، اسے چھوڑ دیا جائے، میرا خیال ہے یہ بات غلط ہے۔ ہلکا ہلکا بول رہے ہو جی؟ جگہ کس کی ہے؟ سرکار کی جگہ کا مطلب ہے کہ جگہ عوام کی ہے، تو جس نے پکا قبضہ کیا ہوا ہے اس کو اگر کہا جائے کہ اس کو کہتا میں 30 سال تو بیٹھا، یہ کیا ترجمہ ہوا بات کا؟ اگر تو تیری ہے، تیرے پاس اس کا کوئی پروف ثبوت ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھے، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی قبر بھی کسی کی جگہ میں بنانے کی۔ ہاں اگر آپ نے کسی کی جگہ پہ قبر بنا دی تو فقہ کا اصول ہے کہ وہ شخص کہہ سکتا ہے کہ اپنا ابا نکالو، میری ذاتی زمین ہے، آپ کو نکالنا پڑے گا۔ جب قبر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو پٹا لگانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ دکان بنانے کی اجازت کیسے ہو گئی؟ لیکن ہمارے ہاں یہ مافیا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے۔ وہ شخص ایک باقاعدہ پلان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا، میں تو مجھے تو زمانہ بیت گیا۔ بھائی زمانہ، وہ ایک صاحب سے میں نے ایک دفعہ کہا کہ آپ کا وضو ٹھیک نہیں ہے، ٹکنے پہ پانی، تو کہنے لگے کہ مجھے 40 سال ہو گئے نماز پڑھتے میرا وضو ٹھیک نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چاچا جی یہ وضو کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے نہیں، کہ تجربہ بڑا ہو گیا تو لہذا میرا کام ٹھیک ہو گیا، اس کا تعلق علم سے ہے، تجربے سے اس کا تعلق۔ تو آپ ساری عمر کرتے رہے، پر صحیح کریں گے تو پھر ہی صحیح ہوگا نا، سیکھ کے کریں گے تو ٹھیک ہوگا۔ ہم تجربے کی بنیاد پر اور وقت کی بنیاد پر کہتے ہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں، ایسا کبھی نہ کریں بھائی، ان چیزوں پر خاص توجہ دے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص پڑھنے آیا کرتا تھا، تو امام صاحب بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، شفقت کے ساتھ۔ یہ زیادہ محبتیں اور شفقتیں کئی دفعہ ان کا بڑا امتحان دینا پڑتا ہے۔ آپ 4 دفعہ ہنس کے بولتے ہیں تو سامنے والا کہتا ہے کہ اب جیسے میں کہوں نا آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا، چونکہ آپ پورے 4 دفعہ ہنس کے بولے۔ تو اگر آپ سختی دکھاتے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی اخلاقی رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ مشکل ہوتے ہیں نا مرحلے، دنیا میں سے بچ کے نکلنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص تعلیم حاصل کرنے آتا تھا، تو آپ بڑی محبت فرماتے تھے، پیار کرتے تھے، شفقت کرتے تھے۔ 3 سال وہ پڑھتا رہا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام صاحب نے نا اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی، اس نے نا گھیمتے شروع کر دی دائیں بائیں،
کہنے لگا جی لگتا ہے اب کچھ زیادہ لوگ آ گئے، اب ذرا پیار ہو گیا، اب ذرا یہ ہو گیا، دائیں بائیں ہلکی پھلکی باتیں، جس طرح انسان کے کمزور رویے ہوتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ہماری کمزوریاں ہوتی، دائیں بائیں اس نے باتیں شروع کر دی۔ اس کو امام غزالی نے لکھا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا مجھ پہ شکوہ تھا تو بات مجھ سے کرنی چاہیے تھی کہ دوسروں سے کرنی تھی؟ اس نے کہا حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، 3 سال آتا رہا ہوں اور آپ بڑی محبت کرتے رہے، تو اب آپ نے رخ ہی پھیر لیا ہے، بات کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کتنا عرصہ پڑھا تو نے میرے پاس؟ کہا 3 سال۔ فرمایا میں نے تجھے قرآن بھی سکھایا، حدیث بھی سکھائی، اخلاق بھی بتاتا رہا، اور کل تو نے اپنی دیوار پہ لیپا پوتی کی ہے، مٹی کی لیپا پوتی ہوتی ہے نا کچی دیواروں پہ، تو کل تو نے اپنی دیوار پر لیپا پوتی کی ہے اور گلی کے اندر اتنے اتنے بڑے گڑھے بنا کر تو نے مٹی اٹھائی ہے وہاں سے، یہ کچھ عرصہ پہلے، اور پھر مجھے کسی نے آ کے بتلایا اور پھر میں دیکھ کے آیا ہوں قد آدم کے برابر تو نے زمین میں گلی میں گڑھے کھود کے سڑک پہ، اور تو نے اپنی دیواروں پہ مٹی لگائی ہے، تو یہ خیال نہیں آیا؟ تو کہنے لگا حضور مہربانی کرے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں اور مجھے پڑھانا شروع کریں۔ فرمانے لگے اگر 3 سال پڑھ کے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ مسلمانوں کے لیے گلیوں میں گڑھے نہیں کھود لے تو آگے پڑھ کے تجھے کیا پتہ چلے؟ 3 سال تعلیم حاصل کر کے بھی اگر تجھے سمجھ نہیں آئی کہ گلیوں میں مسلمانوں کے لیے کھڈے اور گڑھے نہیں بنانے، تو میاں آگے میں تجھے، اس لیے میں نے ذرا توجہ پھیر لی ہے کہ میری تعلیم کا تیرے اوپر کوئی اثر ہے تو میں کسی اور پہ نہ محنت کر لوں، اب کسی اور، چونکہ میرا تو مشن یہ ہے رسول اللہ کا دین پھیلانا، تو اگر تیری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو پھر میں آگے بھی نہ بڑھوں، پھر کسی اور کی طرف بھی نہ جاؤں، اس لیے میں نے اعراض برتا ہے، میں نے اپنی سمت کا تعین، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے۔ اور بھائی اگر ایک پتھر پر پانی ڈالتے زمانہ بیت گیا اس نے ایک قطرہ جذب نہیں کیا تو پھر کیا بارش کیا کرے؟ سبزے پہ نہ برسے، وہ ادھر نہ جائے جہاں سے پھول کھلیں گے، وہ پھر اپنا رخ بدلے نہ، وہ پابندی ہے بارش پر کہ وہ میری طرف ہی آئے گی، یہی برسے گی، میری چھت پہ ہی وہ آئے گی۔ کچھ لوگ رسم لیتے ہیں تبلیغ کو، رسم لیتے ہیں تربیت کو، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور دراز سے آتے ہیں پر دل کھول کے سینہ کھول کے آتے ہیں تو جھولی بھر کے جاتے ہیں، سیکھنے کا ماحول لے کے آتے ہیں، تو بات ہو جاتی ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ ہوتا ہے نا میرے بھائی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل کہنے لگے تو ابھی کھڈے کھودنے سے باز نہیں آیا، 3 سال میں تو آگے تو مجھ سے کیا لے گا؟ تو بھائی رستوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں ہم جو ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جن چیزوں کو بغیر کسی سبب کے ہم رستے بلاک کر دیتے، ان چیزوں پر ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی چیز کسی کی موجود ہے، کسی جگہ پڑی ہوئی ہے، کسی نے رکھی ہوئی ہے، تو وہ اٹھانے کی بھی ہمیں اجازت ہے۔ اینٹیں مہنگی ہو گئی ہیں، کافی مہنگی ہے نا جی ماشاءاللہ، اس لیے ہم لوگ گلیوں میں نہیں رکھتے، کیوں جی؟ ہمارے زمانے میں پاگل بھی وہ ہے جو روڑے اپنے گھر میں پھینکتا ہے، اب جو درویش ہے نا پاگل، وہ بھی روڑے اپنے گھر پھینکتا ہے، کسی کے گھر پھینکتا، چونکہ پاگل جو ہوا عقل مند نہیں ہے نا، اس لیے کوئی چیز اٹھاتا ہے تو لے کے، اب گلی میں لوگ، یار عجیب بات ہے نا، یہ تکلیف والی بات ہے نا کہ اینٹ ایک 10-12 روپے کی ہوگی، کیا ہے وہ بھی اب لوگ گلی میں رکھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ باقاعدہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اگر ادارے میں ہمیں آپ اجازت دے دیں تو چلو گیٹ شیٹ بند ہوتا ہے، یار اینٹوں کے لیے، اینٹوں کے لیے میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے لیے جائز نہیں اپنے مسلمان بھائی کی چیز استعمال کرنا جب تک کہ وہ اس بات پہ راضی نہ ہو، اگر وہ راضی ہے پھر تیرے لیے جائز ہے۔ اور ہم راضی بھی بڑے مشکل طریقے سے کرتے ہیں، ہمارا سٹائل بڑا اور ہے، جب کسی نے اینٹیں پھینکوا لی تو آپ آ گئے کہ 15 اینٹیں چاہیے، کیا کرے گا وہ؟ ہاں کہ نہ؟ نہیں صحیح دسیا جی، کیا کرے گا؟ انہیں آکھنا پھر ان دیڑی ہی پیڑیاں نے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ بڑی خوشی سے دے رہا ہے، ہنس کے مسکرا کے دے رہا ہے، تو بھائی اتنی ضرورت تھی تو آپ موٹر سائیکل پہ جاتے کہ توڑا اینٹوں کا رکھ لاتے، کو ملتی، یہ کیا ہے کہ شارٹ ہے دنیا میں؟ ہم تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت وہب ابن منبہ تابعی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا، اس نے وقت پہ نماز پڑھی، وقت پہ روزہ رکھا، اس نے وقت پر عبادت کی۔ پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک تھے، اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے،
لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے، صاف بھی بڑے تھے. پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا. فرماتے 70 سال اس کے وہ، 70 سال اس کے یہ، اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی. آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا، تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتہ چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے. مجھے کبھی پتہ چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا. میں نے پوچھا بتا کیا بنا؟ تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی، ایک نہیں ملی. وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی، تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے، تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کچھ جانور ستائے نہ. فرماتے بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی. سارا رب کریم نے 70 سال کی گناہ معاف کر دیے، لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا. تو مجھے پتا تھا اس کی یار وہ یہی رکھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، میں نے اٹھا لی. فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے، 100 دن. اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے. یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا، ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا؟ کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں. یہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا. وہ کس بھاؤ ہے؟ اٹھا لیا. کیا تماشا ہے، کیا طریقہ ہے. اور پھر طرز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو، کہتے او ہو کال دے رکھے نہیں، آج تازہ نہیں گیا. کیا یار آپ چھوڑ دے، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بچت کیا ہے؟ 200-400-500 ہزار، تو جو آپ کھا گئے یہ کاہے کا وتیرہ ہے؟ کس طرح کا یہ رویہ ہے؟ یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے. یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں، یہ کوئی اس کی دلیری نہیں، کبھی بھی کوئی چیز. اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز، ایک ہے وقف کی چیزیں، وقف کی چیزیں جو وقف ہے بالکل. یہ ہمارے نہروں پہ درخت ہوتے ہیں تو یہ کس کے ہیں؟ یہ قوم کے ہیں. ہمارے لیے اجازت نہیں کہ ہم جائیں تو وقف چیز سے جا کے مسواک بھی اتار کے لے آئیں. کہ ناراض ہو گیا ہو؟ جی یہ شریعت اس کی بھی اجازت. اگر حکومت وقت اعلان کر دے کہ عام ہے، جس کا دل چاہے کہ وہ چیز اتار کے لے جائے پھر تو ہے ٹھیک. لیکن اگر پابندی ہو کہ آپ نے ان کو اتارنا نہیں، ہم نے تو بہت سارے درخت تو ویسے ہی ختم ہو گئے ملک میں، کہیں کہیں رہ گئے. جس کا دل چاہا اس نے جہاں سے چاہا رات کو کاٹ لیا، ختم ہو گئی بات. وقف چیزوں کو تو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے. مسجد کی چیز بھی اگر بیچی جائے گی تو ایک آدمی کو اختیار نہیں ہے، وہ کم از کم 3 لوگ بیٹھیں گے، 2 تو شریک گواہ ہیں اور تیسرا وہ جو خریدے گا، تو وہ اپنی رضامندی سے. یعنی کوئی چیز اضافی ہو گئی، بڑا اے سی آ گیا تو چھوٹا اے سی بیچنا ہے، تب اس میں بھی کم از کم 2-3 لوگوں کی رائے کا ہونا ضروری ہے. ایسے کسی عام آدمی کو یہ کام کرنے کی اجازت. وقف کا مال جو قومی ہے، ہمارے ہاں تو لوگ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں ہے نا کہ ایک مسجد کو ایک آدمی کوفے کی جامع مسجد سے تیل نکال کے لے جاتا تھا. لوگ تیل رکھ کے جاتے تھے کیونکہ بڑے بڑے چراغ مسجدوں میں جلتے تھے. تو جو لوگ جس طرح آج لوگ مسجدوں میں گلے لگے ہوتے پیسے ڈال جاتے ہیں، اس وقت تیل ڈال کے جاتے. وہ تیل نکال کے لے جاتا تو دلیل بڑی تگڑی دیتا تھا. بندے کہتے ہو تیل کی مسجد سے نکالتا ہے؟ تو کہتا ہے گھر بھی اللہ کا، بندہ بھی اللہ کا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ تو اب بڑی پکی دلیل ہے نا جی. وہ نیک روئے تھی، تابی صحابی لوگ تھے، وہ چپ کر جاتے. کسی نے حضرت علی سے کہا حضور یہ دلیل دیتا ہے. فرمانے لگے اب آیا تو مجھے بتانا. تو وہ آیا تو حضرت علی کو بتایا کہ حضور آیا ہے. باہر نکلا تو آپ نے پکڑ کے ستون سے باندھ لیا دونوں ہاتھ. شیر خدا تھے نا، اور علم کے شہر کے دروازے تھے مولا کائنات. ہاتھ میں درہ پکڑا اور 3-4 مارے تو کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے بندہ بھی اللہ کا، درہ بھی اللہ کا بنایا ہوا. تو آپ ذرا اللہ کا بندہ تھوڑی مار کھائے نا. تو کہنے لگا حضور معاف کر دے، مجھے کیا خبر تھی کہ علی سے ہی ملاقات ہو جائے گی، اب نہیں کروں گا. ہے نا عجیب فلسفہ ہمارا کہ جی وہ سرکاری ہے جی، ہماری ہے جی. بلکہ لوگ دلیری کرتے ہیں ہمارے ٹیکسوں کی آئی ہے. سبحان اللہ، بڑا تو ٹیکس دیتا ہے، اللہ خیر کرے. بڑے کروڑوں روپے تو نے قومی خزانے میں جمع کرائے، ٹیکس دیتے ہیں جی. ہم کیا مسئلہ ٹیکس دیتے ہو؟ کہتے 10 روپے کٹ دیں میرے موبائل چ جو میں ایزی لوڈ کر. یہ دلیلیں ہیں ہماری نفس کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ قوم کا، ملک کا، ملت کا مال، کبھی بھی اس کو ذاتی نہ سمجھے. تھوڑا خیال کرے، تھوڑا احتیاط کرے. بس میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب اپنا نام
بس پہ شوق ہوتا ہے، یہ بھی نفس پرستی ہے میرا نام، تو میں نے ان کو منع کیا، میں نے کہا اس سے اجازت لے بس والے سے، اور وہ بھی اگر مالک ہوگا تو اجازت دے گا تمہیں نام لکھنے کی، ورنہ مہربانی فرمائے۔ ہمارے تو دیندار کہلانے والے لوگ جہاں لکھا ہوتا ہے نا لاہور اتنے کلومیٹر دور ہے، وہاں پیر صاحب کی فوٹو لگا کے اشتہار لگا دیتے۔ او خدا کے بندے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو رستے کے نشانات مٹاتا ہے، رستے کے جو نشان مٹائے وہ لعنتی ہے، اور پوسٹر لگا دیا وہاں محفل میلاد کا، سیرت النبی کانفرنس کا، درس قرآن، کس نے اجازت دی؟ یہ تو بورڈ لگا تھا کہ اتنے کلومیٹر لاہور رہ گیا ہے اور اس رستے میں آپ کو لوٹنا ہے۔ ہم کب احتیاط کریں گے؟ بحیثیت معاشرہ ہماری اصلاح کب ہوگی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک صوبے کا ایک ذمہ دار آفیسر آیا، سمجھ لیں وہاں جو آپ نے لوگ تعینات کیے تھے ان میں سے ایک بندہ آیا، اب عمر بن عبدالعزیز اس سے باتیں کر رہے تھے، چراغ جل رہا تھا، تمہارا گورنر کیسا ہے، فوج کا نظام کیسا ہے، فلاں فلاں معاملہ کیسا ہے، آپ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے سارا کچھ بتایا، بعد میں کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، بچے کیسے؟ جناب عمر بن عبدالعزیز نے پھونک ماری اور چراغ بند کر دیا۔ فرمانے لگے میرے ساتھ کوئی ذاتی گفتگو اور بھی کرنی ہے؟ اس نے کہا جی کرنی ہے، تو آپ نے آواز دی، کہنے لگے بیٹے سے کہو میرے گھر سے میرا ذاتی چراغ لے کے آئے۔ وہ ذاتی چراغ لے کے آیا تو کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا تو اتنی دیر ہی جائز تھا جب تک سرکاری باتیں ہو رہی، اب باتیں تیری میری ذاتی ہے، اب سرکاری چراغ کی روشنی میں گفتگو ہو سکتی؟ یہ مسلمان ہے، اور یہ صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے، یہ معاشرے کے لیے، کیونکہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ہے، کوئی اور روپ دھار سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز ان چیزوں کو چھوٹا نہ جانیں، یہ چیزیں آپ کو بڑا کریں گی، یہ آپ کو سجا دے گی، یہ سارے پھول ہیں، جب ہمارے کردار میں یہ والے پھول اگیں گے تو پھر ہم سے لوگوں کو خوشبو آیا کرے گی، پھر لوگ ہماری چھاؤں میں بیٹھیں گے، پھر لوگ تکلیفوں سے بچیں گے، آزمائشوں سے بچیں گے، پھر پیار بٹے گا، پھر محبت پھیلے گی۔ اس لیے رستوں کی تکلیف، رستے میں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آنے جانے والے کو تکلیف ہو۔ دوسرا یہ کہ وقف چیز پر بھی احتیاط کریں، کسی کی چیز کو کبھی بھی، اور یہ یاد رکھیں اگر آپ کی نظریں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں بزرگوں کے اقوال ایک جملے میں بیان کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں کی چیزوں پر نظر رکھنی چھوڑ دیں گے نا تو اللہ سارا کچھ آپ کو گھر میں ہی عطا کر دے گا، پھر اللہ دے گا۔ لیکن اگر کسی کا مال دیکھ کے منہ سے پانی کی رطوبت جاری ہوگی نا تو پھر ساری زندگی دوسروں کو دیکھیں گے، پھر گھر میں کبھی خیر اس طرح کی ممکن ہے؟ آپ گھر کے اندر خیر قناعت والا ماحول پیدا کریں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز گھر میں ہی عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے ہاں معاشرے میں گھٹن تب پیدا ہوتی ہے جب لوگ نیکیاں چھپ کے نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کو نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں ملتا، ذکر کر کے بھی سکون ہے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ میں نفل پڑھنے لگا ہوں، اللہ کرے کسی کی نظر پڑ جائے اور وہ دیکھ کے کہہ دے کہ میں نہ، کیا میری بات، کیا میرا رویہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا میرے زمانے میں جس نے نیک بننے کے لیے نماز شروع کی اور بڑی پکی نمازیں پڑھتا تھا، لیکن جدھر سے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے وہ دیکھو ریاکار جا رہا ہے، کیونکہ جس مقصد کے لیے کام کرتا تھا وہ عیاں ہو گیا۔ میرے پاس ایک دن آیا، کہنے لگا حضور نیک نامی کے لیے عبادت شروع کی تھی، الٹا بدنام ہو گیا ہوں۔ تو آپ فرماتے میں نے اسے کہا تو لوگوں کی طرف سے امید اتار کیوں نہیں دیتا کہ لوگ تیری تعریف کریں گے؟ تو ایک ہفتہ اس لیے پڑھ کے میرا اللہ دیکھ لے اور اللہ کے رسول دیکھ لے، اس لیے پڑھ لے ایک ہفتہ، پھر اس کے بعد مجھے بتانا۔ وہ شخص کہتا ہے ابھی پورا ہفتہ نہیں ہوا تھا کہ میرے پورے علاقے نے میری عزت کر دی شروع کر دی۔ اخلاص بڑا ضروری ہے۔ آپ یقین کریں اب تو یہ جو ہمارا مذہبی ماحول ہے نا، اس کے اندر بھی آپ کبھی اشتہار پڑھیں تو ایک صدارت ہوتی ہے، ایک سرپرستی ہوتی ہے، ایک نگرانی ہوتی ہے، ایک خصوصی تعاون ہوتا ہے، ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں، ایک فلانے صاحب ہوتے ہیں۔ تو کئی دفعہ بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار حد ہو گئی ہے، اس گاؤں میں صرف 6 ہی بندے ہیں، یہی صرف قابل بندے تھے جن کے نام لکھ دیے گئے، اور پھر جس کے پاس نوٹوں کی دتھی ہوتی ہے اس کا فرنٹ سیٹ پہ اس کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ آگے ہوتا ہے۔ ایسے تو نہ کریں آپ۔ اخلاص دیکھیں نا، جو بندہ ویڈیو میں آ گیا اس کا تو سب کو پتہ چل گیا کہ محفل میں آیا ہوا تھا، تو جو ویڈیو میں نہیں آیا اس کا بندوں کو پتہ چلے نہ چلے، رب رسول کو تو پتہ ہے نا کہ آیا ہوا تھا۔ آپ کی اس محفل کا مہمان خصوصی پتہ کون ہے؟ بتا دوں؟ میں نہیں، میں تو سیدھا سٹیج پہ آیا ہوں، سٹیج سے سیدھا گاڑی میں جاؤں گا۔ اس محفل کا مہمان خصوصی وہ ہے جس نے یہاں جھاڑو دیا مسجد میں۔
جس نے صفیں بچھائی ہیں، جس نے جو پیچھے بیٹھا ہے، جس نے بیچارے نے یہاں سارا دن محنت، جس نے اشتہار لگائے وہ مہمان خصوصی، جس نے محنت کی، باقی تو آئے لوگ صدارت کر کے گزر گئے۔ اخلاص والا عمل زندہ رہتا ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تو ریاکاری کا سادہ ترجمہ کیا کرتا ہوں، اگر آپ کہیں تو کر دوں؟ تسی بولے نہیں، دو چار تے بندے بولے رہن دینے ہیں، کوئی اور گل کر لے، کر دوں ریاکاری کا سادہ ترجمہ؟ میں ریاکار کو نہ اداکار کہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جو ریاکار ہوتا ہے یہ بنیادی طور پہ تو اداکاری لمبی چلتی کوئی نہیں، بندہ تھک جاتا ہے، اداکاری لمبی نہیں چلتی، لمبا کام اخلاص والا چلتا ہے، وہ تھوڑا ہو وہ اخلاص والا چلتا ہے۔ خلوص کا معاملہ کریں بھئی، کچھ کام تو ایسے کریں جو فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، اور ان کو چھپائیں کہ کوئی بندہ دیکھ نہ لے، چھپا کے رکھیں، مخلص فی الدین، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے ایک ملازمہ دی تھی، خادمہ کا، اماں جی یہ آپ کے کام کاج کر دے گی سارے، یہ آپ کو بہت ساری جو چیزوں کی ضرورت ہوگی فراہم کریں گی، کپڑے دھویا کریں گی، جھاڑو دیں گی، روٹی پکا کے، ایک خادمہ دی، کنیز دی۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ میں تو گئی تھی حضرت عائشہ کی خدمت کرنے، اور وہاں منظر یہ تھا کہ جناب عائشہ میرے بھی سارے کام کر دیتی تھی، وہ روٹیاں پکانے کھڑی ہوتی تو 2 روٹیاں مجھے بھی پکا دیتی، وہ کپڑے دھونے کے لیے کھڑے ہوتی تو کہتی لا تیرا دوپٹہ میں بھی دھو دیتی ہوں، وہ میرے سارے ہی کام کر دیتی ہیں۔ لیکن جب کوئی دروازے پہ بھیک مانگنے آتا نا تو جناب عائشہ صدیقہ مجھے پیسے دے کے کہتی ہیں جاؤ اسے دے آ۔ تو میں عرض کرتی کہ اماں جی سارے کام آپ میرے بھی کر دیتی ہیں، اور جب باہر کچھ دینے کی باری آتی ہے تو آپ مجھے بھیجتی ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ دیکھیں، پھر لوٹیں میرے دوست، دیکھیں ہماری اماں ہماری تربیت کیسے کرتی ہیں، دیکھیں ان کا انداز فکر کیا ہے سوچنے کا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی جب تو باہر جا کے اس کو خیرات دے گی نا تو وہ تجھے دعا دے گی، تو وہ سمجھے گی کہ یہ مجھے دے رہی ہے، وہ دعا بھی تجھے ہی دے جائے گی۔ میں دعا بھی نہیں لینا چاہتی، میں نے جو بھی اجر لینا ہے قیامت کے دن اپنے رب کریم سے ہی لینا ہے، میں چاہتی ہوں کہ دعا بھی تو ہی لے لے، میں دعا والا۔ یہاں تو 36 مرتبہ شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے، 36 مرتبہ، فلانا آیا اس کا بھی شکریہ، فلانا آیا اس کا بھی شکریہ، فلاں صاحب آئے ان کا بھی شکریہ، اتنے شکریہ ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور ہمارے تو دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں نیکی تے میں کراں پر ایک کڑا نہ نیکی کر دینے، میں کہ چلو انہوں نے کہنے تساں نیکی کیتی تواڈے اشتہار چھپوا دینا، بندہ بڑا چنگا بھی میرے نال نیکی کر گئے، اس کے پوسٹر لگنے چاہیے۔ نیکی کس کے لیے کی تھی؟ بولیے سارے بولیے، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں تو ختموں میں بڑا برا حال ہوتا ہے، ایک لسٹ دی جاتی ہے بڑی لمبی، مجھے بھی ایک جگہ لسٹ دے دی، اس پہ لکھا تھا کہ 5000 قرآن پاک پڑھا ہے، حالانکہ مرنے والے کا اپنا بیٹا ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا، وہ ایک سپارہ بھی نہیں پڑھتا، 5000 قرآن پاک، اتنے لاکھ درود شریف۔ تو میں نے دعا شروع کی تو میں نے کہا کہ یا اللہ جو پڑھایا جانے والے کی روح کو بخش دے۔ تو بعد میں مجھے وہ کہنے لگے پیر صاحب آپ نے بتایا ہی نہیں کیا کچھ پڑھا تھا۔ میں کہنے دسنا ساجے، کس کو بتانا تھا؟ ثواب کس نے دینا ہے؟ اس کو ضرورت ہے بتانے کی؟ معاذ اللہ، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یعنی یہ ثواب بھی اب بندوں کو بتائیں گے؟ پھر جی یہ 50,000 روپیہ میں اپنے ابا جی کی طرف مسجد دینے لگا ہوں تو یہ ختم میں یہ بھی اعلان کر دیں۔ اچھا جناب، ابا جی آپ کو کیا دے گئے؟ کہنے لگا 2-4 ایکڑ زمین بھی، کاروبار بھی، پیسے بھی۔ تو میں نے کہا اس نے بھی مسجد میں اعلان کرایا تھا کہ بغیر اعلان کے دے گیا ہے؟ اتنی وہ تو بغیر اعلان کے دے گیا، تو اس میں سے 20,000 دے رہا ہے، اس کا بھی اعلان کرا رہا ہے۔ اور قاری صاحب بیچارے کئی دفعہ خطیب صاحب الجھ جاتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ 1000 روپیہ دینے آتا ہے تو کہتا ہے صحیح کر کے دسیا دے محمد بشیر دکھن علامت بندے پہاڑ والا سمجھنا، صحیح کر کے بتانا، ہنسنے کے لیے نہیں رونے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ یہ اتنا برا حال ہو جائے گا ہمارا، کس کو بتاتے پھرتے؟ اور میں نے دیکھا نوٹ کھول کو لوگ لے آتے۔ اس طرح نہ کریں، نیکیوں کو چھپائیں، چھپی ہوئی چیزیں قیمتی ہوتی ہیں، یہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ قیمتی ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک
بہت بڑے درویش گزرے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، درویش بھی تھے، حدیث کے بہت بڑے استاد بھی تھے، اور جو صوفیاء سابقون الاولون ہوئے ان میں آپ کا نام ہے۔ آپ نہ اکثر اپنے کوفے کے علماء سے استفادہ کرنے کے لیے نہ کوفے آیا کرتے تھے۔ ہر شعبے میں کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو علماء کے شعبے میں بھی کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل جو ایک عمرہ کر رہا ہے وہ مفتی ہوتا ہے، اور اگر حج کر رہا ہے تو پھر تو شیخ الحدیث ہے، وہ کہتا ہے سارے مسئلے اب میں ہی بتاؤں گا، اور دو اردو کی کتابیں پڑھ لے تو پھر تو کہنا ہے مولویوں کی پتہ ہوئے، سارا پتہ تو مجھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک جاتے تھے کوفے کے علماء کے پاس، اور وہاں جا کر کے ان سے استفادہ کرتے تھے۔ اب تو ہوٹل بن گئے ہیں، آپ جس ملک میں جس ایریے میں جاتے ہیں ہوٹل بک کر دیا جاتا ہے، اب وہاں قیام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ طریقہ نہیں تھا۔ مسجدوں کے ساتھ لوگوں نے مہمان خانے بنائے ہوئے تھے، وہاں جا کے لوگ قیام کرتے تھے، کھانا پانی مسجد میں لوگوں کو پتہ چلتا تھا مہمان آ گیا، وہاں لوگ کھانا بھیج دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اکثر اس مہمان خانے میں کوفے جا کے رکتے۔ ایک نوجوان تھا، اس کو علماء کی خدمت کا بڑا شوق تھا۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کا شوق لگ جائے تو پھر اللہ بڑی رحمت فرمایا کرتا ہے۔ اسے بڑا شوق تھا، وہ بڑی خدمت کرتا، آپ کے لیے کھانا لاتا، پانی لاتا، چائے لاتا، تکیہ پیش کرتا۔ بڑے مہینوں سالوں سے ملاقات رہی۔ پھر ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک آئے کوفے میں تو پوچھا کہ وہ نوجوان کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی حضور وہ چھوٹا سا کاروبار کرتا تھا تو اس پہ قرضے چڑھ گئے، جن لوگوں کے پیسے دینے تھے نا وہ بڑے تگڑے لوگ تھے، انہوں نے پرچہ کٹوا دیا، کوتوالے شہر سمجھ لیں کہ ایس ایچ او گرفتار کر کے لے گئے۔ جب تک بندہ سخاوت کر رہا ہوتا ہے تب تک نہیں لوگ پوچھتے کہاں سے آئے ہیں، اور جب بندہ کہیں الجھ جائے نا تو پھر بندے کہتے ہیں اوہو بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو نقصان ہو جاتا ہے کاروبار میں، یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا۔ ویسے آج کل کا کوئی پیر ہوتا تو وہ پیر صاحب پتہ کیا کرتے ہیں، جب تک مرید جھاڑو دیتا رہے پھر تو وہ کہتے ہیں میرا منظور نظر ہے، لیکن اگر قرضے چڑھ جائیں تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے، میں ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا۔ تو جب تیرے گھر میں 6 درجن کنوں لے کے آتا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا، اب ذاتی معاملہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح کام لیڈر کرتے ہیں، کام کراتے رہتے ہیں سیاستدان، اور اگر بندہ الجھ جائے تو کہتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو جب دفتر کھلوا رہا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا۔ ہمارا یہ مزاج ہے کہ ہم تباً انسانوں سے نفع لینا چاہتے ہیں، لالچی ہوتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا قرضہ چڑھ گیا ہے اور وہ بند ہے جیل میں۔ آپ گئے، جا کے کوتوال سے ایس ایچ او سے ملاقات کی، فرمایا ماجرا کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور بچہ بے قصور ہے، بیچارہ کام کرتا تھا تو اچانک نقصانات ہوئے تو ہوتے ہی گئے۔ انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا ہو جاتی، اور جب ناکام ہوتا ہے تو ایسا پھسلتا ہے کہ پھر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں پڑتا۔ وہ الجھ گیا، حضرت جی الجھتے قرضے چڑھ گئے، اور حضرت صاحب جس پارٹی کے پیسے دینے ہیں وہ بڑی سخت ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے پیسے کتنے؟ کہنے لگا 50,000 دینار، آپ سمجھ لیں کہ 5 کروڑ روپیہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن توجہ ہے نا میری بات پہ، تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اگر تو میری ایک شرط پوری کرے تو میں پیسے دے دیتا ہوں۔ میری طرف دیکھیں، کہانی تو نہیں نہ سنا رہا میں، آپ ذرا غور تو کریں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی 50,000 دینار۔ فون بند کر لیتے ہیں لوگ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو، لوگ فون بند کر لیتے ہیں۔ ویسے کہنے چودھری کو حکم ہوا تھے 10 اور جب وہ بتا دے پھر چھٹی۔ 50,000 دینار۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میری ایک شرط پوری کر، پیسے میں دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضور 50,000 دینار ہیں۔ وہ فرمایا میں نے سن لیا ہے پر میری شرط پوری کر۔ اس نے کہا حضور وہ کیا؟ تو آپ فرمانے لگے اس نوجوان کو بتانا نہیں اس کے پیسے کس نے دیے، پیسے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت جی اسے نہیں بتانا۔ آپ فرمانے لگے اس کے لیے نہیں دینے، میں نے اللہ کی رضا کے لیے دینے، اور جس رب کے لیے میں نے دینے ہیں اسے بتانا نہیں پڑتا، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور ہے، لہذا بتانا نہیں۔
اس کو پیسے دے دیے. نوجوان نے بڑی منت کی کوتوال کی, یار اتنے بڑے پیسے کوئی دے گیا, کوئی 10 روپے تو نہیں تھے نا, اس محسن کا پتہ بتا, میں تو اس کے پوتوں کی بھی نوکری کروں گا. اس نے کہا میں مجبور ہوں, مجھے حکم نہیں, میں نہیں بتا سکتا. وقت گزر گیا, کوتوال بھی کہیں تبدیل ہو گیا. وہ نوجوان کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک بوڑھے ہو گئے, اب گھر میں رہتے ہیں, باہر نہیں آتے. زیادہ ذوف آ گیا, اب جس نے پڑھنا ہے, کچھ استفادہ کرنا ہے, وہ بھی گھر میں حاضر ہوتا تھا. اللہ اکبر. وہ نوجوان کہتا ہے جیسے جیسے میری عمر بڑھتی شوق بڑھتا کہ یار میرا محسن مجھے مل جائے, میں اس کے پیر ہی چوم لوں ایک دفعہ. اتنا عظیم آدمی. اس کے بعد کئی دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک ملے بھی. نوجوان کہتا ہے وہ جب بھی مجھے ملتے میں انہیں کہتا بابا جی نیک تو آپ بھی بڑے ہیں, پر بندہ تو وہ تھا نا جو میرے پیسے دے گیا. تو وہ فرمایا کرتے چل دعا کرنا اللہ مجھے بھی کوئی کام کرنے کی توفیق دے دے, دعا کرنا. وقت گزر گیا, 15 سال بیت گئے. ایک دن وہ کوتوال کہیں رستے میں مل گیا تو اس نوجوان نے نا سر سے پگڑی اتار کے پیروں میں رکھ دی. کہنے لگا تجھے اللہ رسول کا واسطہ, میں کہیں شکریہ ادا کرنے سے پہلے ماری نہ جاؤں, میرے محسن کا پتہ تو بتا دے, ایک دفعہ بتا وہ کون ہے. وہ کوتوال کہنے لگا تو نے قسم ہی بڑی دے دی ہے, تجھے واقعی نہیں پتا وہ کون ہے, تو نہیں جانتا. کہا نہیں. کہنے لگا روز تو ان کی بغل میں بیٹھا ہوتا تھا, بعد میں بھی کئی دفعہ اکٹھے دیکھا. کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن مبارک. وہ نوجوان کہتا ہے میں اتنا تیز دوڑا کہ پگڑی گر گئی, جوتے ٹوٹ گئے, پیروں میں زخم ہو گئے, پر میں بھاگا کہ میں شکریہ ادا کروں. میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے, میرے محسن تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے. کہتے ہیں دوڑا گیا, لیکن قربان جاؤں جب عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے باہر پہنچا تو رش لگا ہوا تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے 2 گھنٹے گزرے عبداللہ ابن مبارک انتقال کر گئے. یہ ابھی 2 گھنٹے گزرے, ابھی بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی, کیتی خوب تسلی ہو, دنیا دار پجاری زر دے, کتیاں دے گل ٹلی ہو, بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو, تے کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو. دنیا جمع ہو گئی, لوگ رو رہے ہیں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا تو سفید کفن میں نے نورانی چہرے والا بابا لیٹے ہوئے دیکھا, اور میں نے پھر اپنی داڑھی ان کے پیروں میں رکھی, اور میں نے کہا بابا آپ نے تہجدیں کتنی پڑھی آپ جانے اور آپ کا رب جانے, قرآن کتنے ختم کی آپ جانے اور اللہ جانے, کتنے لوگوں کو علم حدیث دیا آپ جانے اور آپ کا رب جانے, پر جو آپ نے میرے ساتھ کیا ہے نا, مجھے امید ہے اس ایک نیکی کی برکت سے ہی رب آپ کو جنت عطا کر دے. یارو کوئی کام کرنا بھی تو اسے دکھا لینا, اس پر اس قدر زیادہ. تشریف رکھیں جی, اللہ خوش رکھے آپ کو. میں تو خدمت تھوڑی کرانے آیا ہوں, اللہ آپ کو بہت ساری عزتوں سے نواز. میری خدمت اتنی ہے کہ آپ میری کوئی ایک بات سمجھ جائیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عزیز دوست, اگر مزاج میں خلوص ہو, ایک دیکھیں نا, بیوی کو آپ سارا خرچہ دیں, اس کی ہر بات مانے, لیکن اسے پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ مخلص نہیں, کہیں اور بھی اس کی نظر ہے تو گھر بستا ہے. اور اگر خامد کو پتہ چل جائے کہ کپڑے بھی وقت پہ دھو کے دیتی ہے, روٹی بھی ٹائم پہ پکاتی ہے, لیکن میرے ساتھ مخلص نہیں, تو گھر چلتا ہے. اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا, تو پورا دین کیسے چلے گا؟ لیکن لوگ دکھاتے پھرتے ہیں اپنا, آپ بتاتے پھرتے ہیں, الجھ گئے ہیں. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ اگر آپ کے اندر خوشبو ہے تو خوشبو کو تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ بتائے کہ میں خوشبو ہوں. خوشبو بتایا نہیں کرتی, خوشبو آیا کرتی ہے. خوشبو بولیے آیا کرتی. امام زین العابدین, بس بات سمیٹنے لگا ہوں, امام زین العابدین حضرت امام حسین کے کربلا میں بچنے والے اکیلے شہزادے, نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام زین العابدین نا, ان کا وصال ہوا تو جب ان کو غسل دیا جانے لگا تو ان کی پشت پر موٹے موٹے نشان تھے. لوگوں نے آپ کے صاحبزادے سے کہا یہ نشان کس بات کے ہیں؟ تو صاحبزادے رو پڑے, فرمانے لگے میرے ابا جی نا رات کو اناج کی بوریاں اپنی پشت پہ رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آیا کرتے. تب لوگوں میں تجسس پیدا ہوا کہ صاحبزادے آپ کہاں رہتے تھے؟
تو فرمانے لگے میں کئی دفعہ عرض کرتا تھا کہ مجھے دے دیں، میں دے آتا ہوں، تو فرمایا کرتے تھے پتر اگر تمہیں دوں گا تو پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، پھر اس غریب کا نام بھی بتانا پڑے گا، تو میں اسے رسوا نہیں کر سکتا، میرا اس کا اور میرے اللہ کا راز ہے۔ یار کوئی تو نیکی ہو جو چھپی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی پہلے پتہ کرانا ہے بندہ مستحق ہے کہ نہیں، ہے نا جی۔ پہلے میں نے امام شافعی سے بھی ایک بندے نے آ کے کہا تھا، اس نے کہا تھی میرا دل بڑا کرتا ہے سخاوت کروں پر مستحق بندہ کوئی نہیں ملتا، تو امام صاحب فرمانے لگے تیرے پاس جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس کا مستحق تھا، تیرا حق بنتا تھا۔ وہ چپ کر گیا، کہنے لگے اگر رب کریم نے تیری خوبی کوئی نہیں دیکھی اور تجھے اپنے فضل سے عطا کر دیا تو اللہ کے بندوں کو کیوں ٹٹولتا پھرتا ہے۔ اب تو انٹرویو اتنا سخت لیا جاتا ہے، اتنا سخت غریب کا انٹرویو ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اس خیرات سے تو مر جانا ہی بہتر ہے، اتنا سخت انٹرویو لیا جاتا ہے۔ ہم سخت ہو گئے ہیں ہمارے مزاجوں میں، ہر مانگنے والا آدمی دکاندار۔ میں رات کو نا لاہور تھا، تو واپسی پہ ایک جگہ پہ نا لاہور سے آتے ہوئے ایک پیٹرول پمپ پہ قریب ہی لاہور کے بریک لگائی، بچے نے کچھ تیل بھروانا تھا، کچھ اور طبی ضروریات تھیں، تو ایک بچی کوئی 10-12 سال کی وہ قریب آ گئی کھلونے لے کے، تو اس نے کہا انکل جی کھلونا لے لو۔ میں نے اس سے کہا بچے سے کہ کھلونا ہم نے کیا لینا ہے، اس کو 10-20 روپے دو اور ساتھ اس کو کہو کہ بیٹی رات بڑی ہو گئی ہے گھر چلی جا، زمانہ ٹھیک نہیں۔ تو اس نے شیشہ کھول کے کوئی 20 روپے اس کی طرف بڑھائے، تو بچی کہنے لگی انکل میں مانگتی نہیں۔ تو بیٹیاں نا، میری بیٹی کی عمر کی تھی وہ بھی، میں نے بڑی عجیب سی طبیعت میں بات اتری، تو میں نے کہا بھی اس سے کھلونا خرید لو، 200 روپے کا کھلونا خریدا۔ تو اس کو میں نے کہا پتر اتنی رات کو یہاں کیوں گھومتی ہو، 10 بجنے کو ہیں اور آپ اس وقت؟ تو کہنے لگی چچا وہ سامنے کرسی پہ میرے ابا جی بیٹھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو کام نہیں کرتا۔ تو میں آپ کو افغانستان کی غربت نہیں سنا رہا، کہ میں آپ کو اپنے ملک کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے ہاں جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ کہتا ہے ساری دنیا ہی امیر ہے، وہ پھر غریبوں کا دکھ بھول جاتا ہے۔ تو کہنے لگی وہ میرے ابا جی بیٹھے ہیں، میں ان کے ساتھ آئی ہوں، تھوڑا سا سامان اور بیچنا ہے پھر ہم نے گھر چلے جانا ہے۔ تو وہ ساری رات میری آنکھوں کے سامنے بچی گھومتی رہی، میں سوچتا رہا کہ اللہ تو مہربانی فرما، بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں، بیٹیاں تو برابر ہوتی ہیں۔ کہنے لگی سودا ابا ہی لے کے آتا ہے پر وہ چل نہیں سکتا۔ میں کہہ رہا تھا یار کیا کرنا ہے ان دولتوں کا جو لوگوں نے سمیٹ کے جیبوں میں رکھی ہوئی ہیں، کس کام کی؟ بشرط یہ ہے کہ ہم تو پیسے وہاں لگائیں گے جہاں میچ ہوگا نا کپ کا، اور ہمیں مہمان خصوصی بنایا جائے گا، وہاں ہم پیسہ خرچ کریں گے۔ اور ہمیں جب کبڈی میں بلایا جائے گا کہ چلو صاحب آپ مہمان خصوصی ہیں تو آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں، تو وہاں ہم دیں گے جہاں فوٹو بازی ہوگی۔ اخلاص، خلوص، للہیت، یہ حسن ہے، اس کو اپنائیے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں مسافر سا آدمی ہوں، ابھی ایک جگہ پہ اور بھی آگے جانا ہے، اور یہ بھی دعا کریں کہ رات کا وقت ہے کوئی رستہ آسانی سے مل جائے۔ ہم جو پروٹوکول نہ لینے والے بندے ہیں نا، انہیں رستہ بھی مشکل سے ملتا ہے۔ پروٹوکول والے ہوں نا جی، جماعتیں ہوں بڑی بڑی، ایک جماعت کا صدر اس کونے میں کھڑا ہے، ایک اگلے محلے میں کھڑا ہے، ایک اگلے میں، پھر ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ پروٹوکول ہوتا ہے نا، بغیر پروٹوکول کے جب گاڑیاں چلتی ہیں تو پھر اندھیروں میں کھو بھی جاتی ہیں کئی دفعہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی عزتیں عطا کرے اور بہت ساری برکتیں دے۔ میں دعا کے بعد رخصت لوں گا، کیونکہ جب آپ ملنے کے لیے دوڑتے ہیں تو کئی دفعہ بڑی دقت ہوتی ہے کہ یار لوگ پیار کر رہے تھے کیوں نکل گئے، لیکن آگے بھی کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ جن لوگوں نے بندوبست کیا ان کی کوشش قبول فرما، جو تشریف لائے انہیں قدم قدم پہ راحتیں عطا فرما۔ اے عرش و فرش کے مالک ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ بھول جاتے ہیں ہم سے درگزر فرما، ہمارے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، امت کی خیر فرما، امت کی خیر فرما، امت کی خیر فرما۔ اے اللہ کشمیر کی بیٹیاں روتی ہیں ان کی مدد فرما، فلسطین کی مائیں تڑپتی ہیں ان کی مدد فرما، برما کے مجبور خیموں میں رہتے ہیں ان کی مدد فرما۔ عراق، شام، فلسطین سارا ٹوٹ گیا ہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے، ہماری مسجدیں آباد کر دے،
ہماری مسجدیں آباد کر دے، ہمارے دلوں کو روشن فرما دے۔ اے اللہ مرنے سے قبل سچی توبہ کی توفیق دینا، اے اللہ ایمانداروں جیسی موت دینا، ہمیں پردہ پوشی عطا کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے حال پہ رحمت کر دے، ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما، ہماری اس بستی پر اس گاؤں پر اپنا فضل فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ نکل رہی ہے یہ آواز میرے سینے سے، نکل رہی ہے یہ آواز میرے سینے سے، پہنچ گیا تو نہ لوٹوں گا پھر مدینے سے، نکل رہی ہے یہ آواز میرے سینے سے، ضیائیں بانٹتے رہتے ہے صفائے محشر، ضیائیں بانٹتے رہتے ہے صفائے محشر، تجلیات کے کیف آخری خزانے سے، تجلیات کے کیف آخری خزانے سے، حضور مجھ کو مدد کی اسد ضروری ہے، الجھتے رہتے ہیں طوفان میرے سفینے سے، الجھتے رہتے ہیں طوفان میرے سفینے سے، یہی امید میرا حوصلہ بڑھاتی ہے، یہی امید میرا حوصلہ بڑھاتی ہے، بلاوا آئے گا راہی مجھے مدینے سے، بلاوا آئے گا راہی مجھے مدینے سے، نکل رہی ہے یہ آواز میرے سینے سے، پہنچ گیا تو نہ لوٹوں گا میں مدینے سے، پہنچ گیا تو نہ لوٹوں گا پھر مدینے سے۔